یہ بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے جو علماء کی شکل میں عوام پہ ہوتا ہے، اور وہ ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم ٹیکنا پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بغیر رفع الیدین کے، انفی قادیانیوں والی نماز، کیونکہ قادیانی بھی رفع الیدین نہیں کرتے. انہیں فوراً فکر پڑ جاتی ہے کسی نے بخاری ڈائریکٹ پڑھ لی تو رفع الیدین شروع کر دے گا. قرآن ڈائریکٹ پڑھ لیا تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا، ہمارے بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا. وہ کہتے ہیں پڑھو ہی نہ. وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا اختلاف ہے کس کا پڑھے بھائی، ترجمہ سب کا ایک جیسا ہے. اکا دکا جگہ پہ اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ خود پکڑی گئی. میں نے آپ کو مثالیں بتا دی. اوورآل 99% ساروں کے تراجم ایک جیسے. ہاں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. آج اگر 10 صحابہ کرام قبروں سے نکلے اور ہم انہیں اردو زبان کا پورا کورس کروائیں اور جب وہ ماسٹر ہو جائے پھر ہم انہیں کہیں یہ لو قرآن اور اردو میں ترجمہ کرو، لیکن اکٹھے بیٹھ کے نہیں کرنا، مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 10 صحابہ جب عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا 100% ایک جیسے الفاظ استعمال ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مفہوم 100% ایک ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ شیطان کے نام سے شروع کسی نے نہیں کرنا، سب اللہ کے نام سے شروع کریں گے، ہاں وہ شروع اللہ کے نام سے ہو یا اللہ کے نام سے شروع ہو. یہ دھوکہ دینا بند کریں. اور مجھے بتائیں آج اگر بی بی سی پہ CNN پہ کوئی پٹی چلتی ہے نیچے کسی خبر کے بارے میں، کیا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا رہنے والا انسان اس انگریزی کی پٹی کا مطلب کچھ اور سمجھے اور پاکستان والا بالکل الٹ سمجھ لے؟ کبھی ہوا ہے ایسے؟ مجھے بتائیں. قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں کیا ترجمہ ٹھیک ہے. اور یار 8-10 ترجمے کمپیریزن کرواؤ تو میں خود ہی پتہ چل جائے گا کس کا ترجمہ ٹھیک ہے. ایک جیسا ترجمہ ہوگا، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا، بالمفہوم ایک جیسا ہوگا، الفاز کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ روز نہ مارے. ایگزامپل کے طور پر میں 3 آیات مختصر کور کر دوں گا تاکہ آپ کو یقین دلاؤں کہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. 3 کریٹیکل آیات میں لے رہا ہوں قرآن حکیم سے. سب سے پہلے تو قرآن جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ، ایز اے آیت بھی ہے سورۃ النمل میں، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت اس کے سٹارٹ میں قرآن کا یہ حصہ ہے. آیت ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک تو یہ سورتوں کے سٹارٹ میں قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کا حصہ ضرور ہے. اور آیت کے طور پہ جو حصہ ہے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے. یہ 10 ترجمے میں آپ کے سامنے بسم اللہ کے پڑھنے لگا ہوں. میں نے 10 صحابہ کی بات کی تھی، 10 آج کے دور کے انٹلیکچوئل بھی دیکھ لیں کہ ایک جیسے الفاظ نہیں ہے لیکن مفہوم ایک جیسا ہے. اس میں 3 بریلویوں کے ترجمے میں نے لیے ہیں، 3 دیوبندیوں کے. یار وہ ان کے تو آپس میں فرقے ایک جیسے تھے نا، ان کا آپس میں بھی ترجمہ ایک جیسا نہیں ہے. ایک اہل حدیث کا لیا ہے، ایک اہل تشیع کا لیا ہے، اور 2 نیوٹرل ترجمے لیے ہیں، فتح محمد جلندری اور مولا مودودی کا. یہ 10 ترجمے سنیں. احمد بریلوی صاحب، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، رحمت والا، اور شروع کیا اللہ کے نام سے. پیر کرم شاہ صاحب الازری، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اچھا بریلوی مذاق اڑاتے تھے دیوبندیوں کا کہ انہوں نے لگایا کرتا ہوں، کہتے ہیں عورت ہوگی تو پھر کرتی ہوں ہوگا، تو یہ کرتا ہوں کرتی ہوں نہیں لکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے دیکھیں ڈائریکٹ لکھا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، کرتی کرتا بیچ میں کور ہو گیا. تو تمہارے پیر کرم شاہ صاحب نے تو خود نہیں مانا اس ترجمے کو. انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اور بریلوی پتہ کہ مذاق اڑاتے ہیں اے جڑا ہے ایک اس لفظ کا ترجمہ ہے اے. جی پیر کرم شاہ صاحب نے کیتا اے، ان پتہ لگا اے اے تواڈے اپنے بزرگ اے. ہاں یہ پتہ کون ہے؟ احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی، جنہوں نے خزائن العرفان کنز الایمان کے اوپر حاشیہ لکھا ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی، نعیم الدین مراد آبادی کے اسٹوڈنٹ ہیں پیر کرم شاہ صاحب. اگلا ترجمہ ان کا ہے ڈاکٹر طیب قادری صاحب کا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے آ گیا جیتے لو سامو. ہم خود بریلوی دے رہے ہیں کہ یہی چکر بازیاں صرف قرآن سے دور کرنے کے لیے. جی اے کتوں آ گیا، جی کرتا ہوں کتوں آ گیا. 3 ترجمے ہو گئے. اب اگلے 3 جو ہیں دیوبندیوں کے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر سار صاحب کے جو بزرگ دیوبندیوں کے امام محمود الحسن دیوبندی صاحب، جن کے ترجمے کے اوپر حاشیہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اب بریلوی کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا، انہوں نے شروع سے شروع کیا. اسی لیے دیکھیں وہ اوپر تینوں بریلویوں کے جو ترجمے تھے وہ اللہ سے شروع ہو رہے تھے. دیوبندیوں کے ترجمے شروع سے شروع ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یہ شروع کو مانتے ہیں. یہ باقاعدہ کتابچے لکھے ہوئے ہیں قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی. اس کو وہ غلط ترجمہ لکھا ہوا ہے بریلویوں نے. پھر میں نے ان کو پھکا دیا تھا کہ بسم اللہ میں بھی اللہ پہلے نہیں آتا، با آتی ہے، پھر سین، پھر میم. کہتے نہیں وہ عربی میں تو اسی طرح لکھا جاتا ہے. نہیں سرکار، عربی بھی بن سکتی ہے بسم اللہ کی آپ والی. اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. بریلویوں اپنی بسم اللہ بدل لو، پھر اللہ تعالیٰ کی بھی اصلاح فرما دیں اپنی شان کے لائق جو آپ فرمانا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. اس بات کو جھگڑا بنا کے جب بسم اللہ میں کوئی رولا ڈال کے بیٹھ جائے گا آگے کسی نے قرآن کا ترجمہ کیوں پڑھ رہا ہے. سب سے بڑا یہ دشمن ہے علماء جو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے اور غلطیاں یہ نکال رہے ہیں. 5واں ترجمہ اشرف تھانوی صاحب، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سارے دیکھیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. کوئی شروع پہلے لا رہا ہے، کوئی ہے ڈال رہا ہے، کوئی کرتا ہوں ڈال رہا ہے، لیکن کوئی شیطان کے نام سے شروع نہیں کر رہا. 6 مفتی تقی عثمانی صاحب، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اے ترجمہ میں نے کیتا ہے مہربان مہربان ڈبل کر دیا.
اچھا اگر یہ اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں تو ترجمہ بھی اپنے بزرگوں کو مانے نا, اپنا ترجمہ خود کرتے ہیں, لیکن مفہوم ایک جیسا, کوئی فرق نہیں. 7واں ترجمہ جونا گڑی صاحب جو سعودی عرب سے مفت قرآن دیا جاتا ہے نا, اہل حدیثوں کا دارالاسلام والا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب اہل تشیع کا ترجمہ فرمان علی شاہ صاحب کا, خدا کے نام سے, اور انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے شروع کرتا ہوں, ہاں, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لو جی, فرمان علی شاہ صاحب نے تو اعلیٰ حضرت کی بھی غلطی نکال دیا. اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا تھا اللہ کے نام سے شروع, یہ شروع کا لفظ کس لفظ کا ترجمہ ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وہ با کے ساتھ کریں تو یہ بنتا ہے. دیکھیں فرمان علی شاہ نے تو یہ بھی کام ختم کر دیا, اس نے پتہ کیا لکھا, خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع کا لفظ لکھا, شروع کا لفظ ڈالا ہی نہیں انہوں نے کہا خدا کے نام سے. فتح محمد جلندری صاحب جن کا سب سے زیادہ مشہور ترجمہ ہے جو ہمارے صوت القرآن چینلز کے اوپر چلتا رہا ہے, پی ٹی وی سے بھی, یوٹیوب پہ بھی رکھی ہوئی ہے, شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور 10واں ترجمہ مولانا مودودی کا, اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. مودودی صاحب نے بھی شروع کا لفظ نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, شروع کے بغیر بھی یہ پرفیکٹ ہے, بلکہ بہتر ہے. تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بھی خامی تھی جو مودودی صاحب نے دور کر دی, لیکن میرے نزدیک یہ کوئی خامی نہیں ہے, بالمفہوم ایک جیسا ہی ہے. دوسرا ریفرنس سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس کے اوپر پوری توحید کھڑی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی صحیح ترجمہ کیا ہے, لیکن تفسیر میں جا کے ڈنڈی مار دی ان کے خلیفہ نے کہ نہیں, یہ جو ہم صبر اور نماز سے بھی مدد چاہ رہے ہیں یہ اللہ کی مدد, اندازہ کرو صبر اور نماز کو کوئی کہتا ہے یا نماز المدد یا صبر المدد, ان اللہ مع الصابرین, ساتھ ہے اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. ترجمہ ٹھیک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. احمد بریلوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ چونکہ مضارع کا صیغہ تھا, اعلیٰ حضرت نے بیسٹ ترجمہ کیا. لفظی ترجمہ یہ بنتا تھا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تیری ہی, تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ تھا اس کا اپروپریٹ ترجمہ, لیکن اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کو ایک جملے میں کور کیا, اور چونکہ یہ دعا تھی اسے دعائیہ انداز بھی بنا دیا. 3 خوبیاں اس ترجمے میں, ایک تو حال اور مستقبل کو کور کیا, پلس یہ 2 چیزیں ہوں گی, حال اور مستقبل کور, پلس اسے دعا بھی بنا دیا, ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ لانا بات ہے, بعد میں یہ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے, سب کچھ کرتے رہے, پھر کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. بھائی امی سے روٹی مانگنے سے آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ امی قبر میں تو نہیں سامنے بیٹھی ہوئی ہے, امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں, لیکن آپ بغداد شریف فون کر کے غوث پاک کو نہیں کہہ سکتے کہ ناصر الدین 2 بوتلیں بھیج دو, وہ قبر میں نہیں بیٹھ سکتے. دعا صرف اللہ ہی سے. ظاہر اس بات تو آپ بھی مجھے پانی پلا سکتے ہیں, میں آپ کو, قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں پکارنا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہ اللہ نے واضح کہہ دیا جو کوئی اس طرح کی مدد مانگے گا نا کسی سے, گویا اس نے اپنا خدا ہی وہ بنا لیا. ہاں, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں واضح آ گیا کہ جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دعا سنتا ہے, گویا تم نے اسے خدا مان لیا. غوث پاک کی مدد کا مطلب ہے غوث پاک کو تم نے خدا مان لیا. یا علی مدد کا مطلب ہے تم نے مولا علی کو خدا مان لیا. ہاں مولا علی سامنے ہو بے شک مدد مانگے, وہ ظاہری اسباب ہے, وہ قرآن میں حکم ہے. نہیں جی مرنے کے بعد طاقتیں بڑھ جاتی ہیں, بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. جس بزرگ کی واضح ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مرا بھی نہیں ہوا, وہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام, جو بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے, رزق تقسیم کرتے ہیں. تو کیا کوئی مسلمان گیا گزرا مسلمان بھی بارش کے لیے دعا میکائیل سے کرتا ہے یا اللہ سے؟ تو اگر میکائیل سے دعا نہیں ہو سکتی تو غوث پاک شاہی کوئی نہیں. ہاں, کیونکہ میکائیل نہ صرف فرشتہ ہے, فرشتوں کا پیغمبر ہے, ڈیوٹی بھی ہو تب بھی نہیں آپ پکار سکتے. پکارنا آپ نے اللہ کو, نہیں جی ہم اسباب میں پکار رہے ہوتے ہیں. یہ اسباب میں کہاں سے پکار رہے ہو؟ اسباب تو وہ سامنے ہو. بھائی غزوہ بدر اور احد میں امیر حمزہ زندہ تھے, انہیں آرمی چیف بنایا نبی اسلام نے. خیبر کے موقع پہ بھی امیر حمزہ کو آرمی چیف بنا لیتے نا, نبی اسلام قبر سے نکال کے ساتھ لے جاتے. وہاں مولا علی کو بنایا کیونکہ وہ سامنے موجود تھے. امیر حمزہ تو سید الشہداء ہے نا, شہید زندہ ہے, کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے, پکار سکتے ہیں. تو شہید کی بیوہ مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کر لیتی ہے اگر شہید زندہ ہے؟ ہاں, انہیں اور زندہ ہوتا ہے, اہلا زندہ نہیں. ہاں اسی بھی کہنے ہیں, جدو اور زندہ ہے نا پھر وہ والی مدد نہیں مانگ سکتے جیڑی اسباب کو مانگ دو. ورنہ سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے جس کی وجہ سے زندگی آباد ہے دنیا میں. موسم تبدیل ہوتے ہیں, بارشیں برستی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, جانوروں کی خوراک سورج کی وجہ سے تیار ہو رہی ہے, جن کو جانور کھا کے زندہ ہے, ہم جانوروں کو اور اس خوراک کو کھا کر زندہ ہے. سورج سے بڑا کوئی مشکل کشا نہیں, لیکن آج تک کسی مسلمان نے کہا البلد یا سورج, ہواؤں کو چلا دو, بادلوں کو برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. کوئی نہیں. فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا, فرشتوں کو آپ کو ڈیوٹی لگا نہیں سکتے بھائی, یہ اللہ کے کام. درود شریف میں بھی ہم دیکھیں اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اللہ چاہے کسی جن کی ڈیوٹی لگائے, فرشتے کی لگائے, ڈائریکٹ سنوائے,
ये अल्लाह की डोमेन है, आपका कोई लेना देना नहीं। वो बुखारी मुस्लिम वाज़ेह हदीस है, जब तुम पढ़ोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो अहमद बरेलवी ने तर्जुमा किया, हम तुझी को पूजें, तुझी से मदद चाहें। काश आप यही करते रहते पूरी जिंदगी और अपने मानने वालों को भी यही सिखाते। पीर करम शाह साहब, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। देखें बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में तर्जुमा है, लेकिन शैतान से मदद नहीं मांगी, गौसे पाक से नहीं मांगी, मौला अली से नहीं मांगी, अल्लाह से मांगी है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद चाहते हैं। गुड। महमूदुल हसन देवबंदी, तेरी ही हम बंदगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अशरफ थानवी, हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से दरखास्त इयानत करते हैं। इन्होंने आप कर दिया, ठीक है, जायज है। मुफ्ती तकी उस्मानी, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अहले हदीस जूनागढ़ी, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। हाँ, ये सिर्फ का लफ्ज लगाना ये ज्यादा बेहतर हो गया, उसमें जोर पैदा करता है, क्योंकि या का है। वैसे ही सिर्फ के बगैर भी पूरा हो जाता है। जब हम कहते हैं ना तेरी ही तुझी से, तो वो सिर्फ उसमें शामिल हो जाता है। फरमान अली शाह जो अहले तशय्युअ का, खुदाया हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अच्छा, फरमान अली शाह ने तर्जुमा भी ये किया, और मजे की बात बताऊं, शिया ने जो अपने तर्जुमे में हाशिया लिखा ना इस आयत का, उन्होंने लिखा ये आयत वाज़ेह सबूत है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आली मदद शिया कह रहे होते हैं। हैरान कुन बात है, कुरान में बरेलवियों तो डंडी मारी कि इय्याका नस्तईन में उन्होंने बाबे शामिल किए तफसीर में, शिया ने वो भी शामिल किए और लिखा कि अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मौला मदूदी, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो जी कोई फर्क नजर आया आपको? सवाए अल्फाज के चुनाव के मफहूम एक जैसा।